ہمیں اپنے عمل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور پھر آپ ممبر پر کھڑے ہو کر برملا شیعوں کو گالیاں دے رہے ہیں، تو شیعوں کو گالیاں دینا کس کا کام ہے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے شام میں کون گالیاں دلواتا تھا ممبر پر؟ آپ کا عمل کس کے ساتھ مطابقت کر رہا ہے؟ توبہ کرو، استغفار کرو، ابھی بھی جوانی ہے، زندگی ہے، لمحات ہیں توبہ کرنے کے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ یہاں پہ تہمت لگانا بہت جرم ہے، اور پھر انسان اپنی ناموس کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، یہ بہت بڑا، یعنی کہ ایک تو قطع رحمی ہے، بہت بڑا جرم ہے قطع رحمی، اور ایک تہمت لگانا، تہمت خود ایک جرم ہے۔ اور پھر تہمت بھی کسی کو اگر آپ حرام زادے کی لگا رہے ہیں تو اس کو شریعت محمدی میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے فرامین کی روشنی میں اس کو قذف کہتے ہیں، اور قذف کی سزا ہے، حد ہے قذف کی۔ توبہ کرو، استغفار کرو، یہ توبہ کا مقام ہے۔ مجھ تک ایک کلپ پہنچا ہے جس میں ہمارے عزیز تقی قیامت صاحب نے اپنے بھائی پر تہمت لگائی ہے، اور بہت بڑی تہمت ہے، میں اس کو تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ۔ اور ایک عالم دین پر تہمت، ایک بھائی پر تہمت، اور وہ تہمت اگر دیکھی جائے تو بہت آگے تک جا رہی ہے۔ اور پھر کس کس کو تم حرام زادہ کہہ رہے ہو؟ یہ سر سوچا ہے، سمجھا ہے اس کو؟ میں یہ بھی بتاتا جاؤں، برادر عزیز تقی قیامت صاحب، آپ شاید مجھے نہ جانتے ہوں، میں نے بھی آپ کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کے خاندان کے بزرگان مجھے جانتے ہیں، اور جو مرحوم ہو گئے وہ بھی جانتے تھے، آپ کے والد مجھے جانتے تھے۔ آپ کے چچا مولانا خضر صاحب کے والد مولانا محمد حسین صاحب، مولانا غلام علی صاحب جو آپ کے خاندان کے بزرگ گزرے ہیں، سب مجھے جانتے تھے، اور ان کے رحلت تک میرے پاس ان کے سلام آتے تھے۔ آپ کے خاندان کو میرے دادا مرحوم نے شیعہ کیا تھا، متوجہ رہیں اس بات کی طرف۔ ایک سید کے ساتھ مل کر میرے دادا مرحوم مولانا غلام سرور خان نے شیعہ کیا تھا، جو کہ فاضل لکھنؤ تھے، انہوں نے شیعہ کیا۔ آپ کے خاندان کو شیعوں والی نماز اس نے پڑھائی۔ آپ کے والد بزرگوار ہمارے گھر میں رہے بچپن میں، آپ کے چچا مولانا خضر مرحوم کے والد مولانا محمد حسین، مولانا غلام علی صاحب، یہ ہمارے گھر میں رہے۔ ہمارا ان کے ساتھ ایک دیرینہ رشتہ قائم ہے، آپ کے خاندان کے ساتھ ایک دیرینہ رشتہ قائم ہے۔ میں آپ کو برادرانہ طور پر نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کے حضور توبہ کریں۔ آپ نے بہت بڑی تہمت لگائی ہے، آپ نے بہت بڑی بات کی ہے جس کا ازالہ بہت مشکل سے ہوگا۔ قطع رحمی بری چیز ہے، قطع رحمی کی ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاؤں کہ آپ کے والد صاحب، آپ کے خاندان کے دیگر بزرگان، آپ مولانا ارشاد صاحب آپ کے خاندان کے ہیں، مولانا فضل صاحب آپ کے خاندان کے ہیں، آپ اپنے خاندان کے افراد سے پوچھیں کہ آپ کو کس نے شیعہ کیا؟ آپ کے والد کون سی نماز پڑھتے تھے؟ آپ کے چچا مولانا صاحب کون سی نماز پڑھتے تھے؟ اور جو نماز خاندان اہل بیت میں پڑھی جاتی تھی وہی نماز پڑھتے تھے، جو پیغمبر اکرم نے نماز پڑھی ہے، جو امیر المومنین نے نماز پڑھی ہے، جو حسنین شریفین نے نماز پڑھی ہے، جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے سامنے نماز پڑھائی ہے، وہی نماز پڑھتے تھے آپ کے خاندان کے بزرگان۔ اگر یہ جو نسبت آپ نے دی ہے کسی کو حرام زادے کی،
تو دیکھیں یہ کس کس کو آپ حرامزادہ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، برادرانہ نصیحت کرتا ہوں کہ اور لوگ جو بھی باتیں کہتے رہیں، رزق، مال، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ مسائل خاندانوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، مسائل زمینوں کے بٹوارے، میراث، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، باقی اور مسائل بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ سٹیج پر برملا اس طرح کی باتیں کرنا، یہ آپ کے خاندان کو، آپ کی شخصیت کو، جو کہ آپ کے والد بہترین مبلغ تھے، ظاہر ہے ان کی تبلیغ ان کے گھر میں بھی اثر کرنی چاہیے اس کو. خود ایک طالب علم رہے ہیں آپ کے والد، ہمارے دادا مرحوم کے بعد وہ قبلہ یار شاہ صاحب کے پاس بھی پڑھتے رہے ہیں، خود ایک طالب علم رہے ہیں، خود وہ پاکیزہ انسان تھے، باعمل انسان تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ مبلغ تھے، بہترین مبلغ تھے، اور علوم آل محمد کی تبلیغ کی ہے. دنیا اس کے نام کو اب بھی جانتی ہے، اور ان کی تبلیغات سے لوگ متاثر ہوئے ہیں. حتیٰ میں خود ان کی ایک تبلیغ سے بہت متاثر ہوا تھا، اور جو تبلیغ انہوں نے، حتیٰ نماز کے بارے میں مجھے ابھی بھی یاد ہے ان کے جملے، جو نماز کے بارے میں انہوں نے تبلیغ کی، اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے نماز کی کیفیت کو بیان کیا ہمارے گھر میں آ کر، ابھی تک مجھے یاد ہے. میں تو حیرت زدہ ہوں کہ آپ نے کیسے اپنے باپ کے بارے میں بات کی ہے، اور کیسے اپنے بھائی کے بارے میں بات کی ہے. لہٰذا مجھے توقع ہے کہ آپ برادرانہ طور پر ان باتوں کو سنیں گے اور ان باتوں پر غور و فکر کریں گے. ہمارا کام کسی کو متنفر کرنا نہیں ہے، کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے. ہمارا کام ہے ہم ہدایت کریں، ہم برادرانہ نصیحت کریں، اور وہی باتیں جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے علوم سے سیکھی ہیں وہی باتیں کریں. لہٰذا آپ کوشش کریں، اور باقی بھی اہل ایمان کوشش کریں، اپنے عمل کو ویسا عمل بنائیں جیسے اہل بیت کا عمل تھا، اپنی سیرت کو ویسی سیرت بنائیں جیسے اہل بیت کی سیرت تھی. لہٰذا ہم ایک مثالی معاشرہ قائم کر سکیں، شیعہ محبان اہل بیت ایک مثالی معاشرہ قائم کر سکیں دنیا کے اندر. اپنی صفوں میں پھوٹ نہ ڈالیں، پیار محبت کی تبلیغ کریں، اپنی صفوں میں وحدت کی تبلیغ کریں. دنیا میں کتنی آبادی ہے، اور اتنی بڑی دنیا میں، اتنی بھری دنیا میں جو انسانیت سے پر ہے، اس میں کتنے قلیل مقدار میں اہل ایمان